قبولیت دعا کی مختلف صورتیں۔ قبولیت دعا کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ دعا کو محض اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مطلوبہ ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہیں ہو رہیں تو نیم دلی سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں یا مایوس ہو کر دعا مانگنا ترک کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال دراصل دعا کے صحیح اسلامی تصور سے لا علمی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صورتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، یا تو انسان کی مطلوبہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا دعا کے برابر کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی صورت میں بھی 2 امکان موجود ہیں۔ اولاً دعا فوراً قبول ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا جو دوران سفر طوفان باد و باران سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں بند ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو اسی وقت قبول ہو گئی۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے تحت دعا تھوڑے یا زیادہ عرصے کے بعد قبول ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی۔ مذکورہ بالا ساری صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص دعا محض حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر مانگتا ہے، اس کا معاملہ اس شخص کا سا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے حصہ لے رہا ہو۔ اگر مال غنیمت مل گیا تو مطمئن اور خوش، نہ ملا تو مایوس، ناکام، نامراد، جبکہ دعا تو عبادت سمجھ کر مانگنے والے شخص کا معاملہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے اس مومن کا سا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر فتح حاصل ہونے پر مال غنیمت مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہوگا، اگر نہ ملا تب بھی جہاد میں شرکت کا اجر و ثواب بہرحال یقینی ہے۔